الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم کو خوف ہو نماز پڑھنے کے سلسلے میں دشمنوں سے، تو پھر کھڑے کھڑے یا سواری پر نماز پڑھو. فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ دشمنوں سے تو پھر یاد کرو اللہ کو، یعنی نماز پڑھو جس طرح تم کو بتایا گیا ہے جب تم نہیں جانتے تھے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی اس میں تقریباً 10 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل کا ذکر فرمایا. ان میں 10 آیتوں میں طلاق اور اس سے متعلق مسئلوں کو اللہ نے ذکر فرمایا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق اسلام میں ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے. اس کے استعمال اور اس کے متعلق تمام حکم اور احکامات موجود ہیں. طلاق جو ہے وہ ایک ضرورت کی چیز ہے اور ضرورت کے وقت اس کا استعمال کرنے کا حکم ہے. بے وقت بے ضرورت اس کا استعمال کرنا ایک سنگین گناہ اور اللہ کے نزدیک ایک جرم ہے. طلاق کوئی خراب چیز نہیں ہے، بلکہ ایک حالات میں انسان کو صحیح رہبری، سکون کا یہ ذریعہ بھی بنتا ہے.
مثلاً دو خاندان یا دو فیملی، اس میں اگر اونچ نیچ ہو جائے اور بننے اور صلح اور آپس میں صحیح زندگی گزارنے کے کوئی اب راستے نہ بچے اور ایسے حالات آ جائیں کہ علیحدگی اور دونوں کے جدا ہونے ہی میں دونوں خاندان کے لیے عافیت ہو، تو ایسے موقع پر طلاق کا استعمال کرنا ایک صحیح ہے۔ جس طرح سے جسم میں کوئی زخم آ جائے تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ دوا سے اس کو ٹھیک کر لی جائے۔ ڈاکٹر انسان یہ چاہتا ہے کہ دواؤں کے ذریعے سے زخم ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر نہیں ٹھیک ہو پاتا ہے تو پھر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، کاٹنے چھانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ظلم ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کے سرجری ہی سے اس کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء درست اور صحیح ہو سکتے ہیں، ورنہ اور اس کے جسم کا حصہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی اس کو کیا کرو، سرجری اور آپریشن کے ذریعے سے ختم کر لو۔ تو بس اسی طرح سے طلاق ہے کہ طلاق ایک بگڑے ہوئے حالات میں دو خاندانوں میں سکون کا ذریعہ، عافیت کا ذریعہ دینے کے لیے اللہ نے ایک پوائنٹ کو رکھا ہے، لیکن اس کے استعمال کے بہت ہی شرائط شریعت میں بتائے گئے ہیں۔ دوسری بات، طلاق کا پورا نظام اللہ رب العالمین نے اس 10 آیتوں میں خصوصاً یہاں ذکر فرمایا ہے، کتنی دینا، کب دینا، دینے کے بعد کیا حکم ہے، اس کے نان و نفقہ کس طرح ادا کرنا، کتنے دنوں تک کے عدت گزارنا، مرد کے لیے کیا، عورت کے لیے کیا، یہ سارے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 10 آیتوں میں دودھ پلانے کا بھی حکم ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو کتنے سالوں تک کے دودھ پلائے گی، اس کے نان و نفقہ کی کیا ذمہ داری، کیا ضرورت، اگر کوئی عورت جان بوجھ کر کے دودھ نہ پلائے اور بچے کو ہی چھوڑ دے تو اس کا حکم کیا ہے، دین مہر، یہ سب تفصیلات 10 آیتوں میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چاہیے کہ وقت پر علماء سے ان مسائل میں رجوع کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی جزیات اور باریکیاں ہیں جو ان مجالس میں اور اس طرح کے حالات میں بحث نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور اس کا تعلق بہت ہی گہرا علم سے ہوتا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، ان تمام 10 آیتوں کے بعد طلاق اور یہ سارے مسائل کے بعد اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ طلاق اور سارے الجھن مسائل زندگی کے گزارنے کے بعد انسان یہ نہ بھولے کہ ہم کو عبادت کرنی نہیں ہے۔ انسان اور خصوصاً مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم گھریلو زندگی میں الجھ گئے ہیں، شادی بیاہ کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، فیملی بال بچوں کی پرورش میں الجھ گئے ہیں، توڑنے جوڑنے میں الجھے ہوئے ہیں، تجارت کاروبار میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ان کاموں سے فری ہو جائیں گے تو نماز اطمینان سے پڑھیں گے۔ جب ہمارے پاس یہ ساری الجھنیں نہیں ہوں گی، یہ پریشانیاں نہیں ہوگی، ہم کو سکون ہوگا، تو ہم ایسے حالات میں بہت ہی سکون سے عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب اپنی جگہ، تمہاری تجارت، نکاح، شادی، خوشیاں، غم، بیماری، مشغولیات، جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہر حال میں نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کی معافی نہیں ہے، یہ عذر بنا کر کے نماز کو چھوڑنا نہایتی جرم ہے۔ چاہے تم شادی اور نکاح کی خوشی میں لگے رہو، یا نکاح کے توڑنے کے مسائل میں لگے رہو، یا پھر تجارتی حالات میں مصروف رہو، یا تعلیمی نظام میں مصروف رہو، پڑھنے پڑھانے میں کیوں نہ لگے رہو، یہاں تک کہ جنگ کی حالات میں کیوں نہ ہو، تو
یعنی اسلام کی خاطر ایک آدمی اور ایک جماعت، ایک وفد جنگ کے حالات میں ہے، تب بھی حکم یہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ پتہ چلا کہ ہماری تمام معاشرتی زندگی یا جو بھی ہے دنیاوی مسائل کا حل اور اس کا سکون اور اس میں ایک کامیابی اللہ نے کس میں رکھا؟ نماز میں رکھا ہے۔ اسی لیے آئین جنگ کی حالات میں بھی اللہ اپنے رسول کو حکم دیا نماز کو مت چھوڑیے، نماز پڑھیے، اور اس کی پوری ترتیب اور ترکیب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ لہٰذا اب کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہماری پڑھائی کی وجہ سے، ہم کو پڑھانے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے، شادی کے انتظامات کی وجہ سے، یا ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا فیملی میں، اس کے سلجھانے اور اس کے فیصلے میں، یا اور کسی دنیاوی مصروفیات میں ہم الجھ گئے، اس لیے ہم کو نماز کا وقت نہیں ملا۔ نہیں، اللہ فرمائے سب اپنی جگہ، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، یہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان تمام نمازوں میں ایک نماز کی بڑی اہمیت اللہ بتا رہا، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز، والصلاۃ الوسطی، اس نماز کی خاص خیال رکھنا۔ کیوں عصر کی نماز کا مسئلہ؟ اس لیے ہے کہ وہ وقت بڑی مصروفیات کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ تجارتی وقت ہوتا ہے، آنے جانے کے وقت ہوتا ہے۔ اس وقت وہ حالات یہ ہیں کہ ہماری تجارتیں 10 بجے رات، 11 بجے رات، 9 بجے رات بند ہوتی ہیں، لیکن اسلام کا جو طریقہ اور اسلامی جو طریقہ وہ یہ کہ فجر بعد تجارتیں شروع ہوتی تھی، اور عصر کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد فوراً بند ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد تجارت نہیں، دین کے اجالے ہی میں سب کام کرو۔ رات کے اندھیریوں میں تجارت کرنے کی اسلامی اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ رات میں تجارت میں ایک انسان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، دھوکہ کوئی دے سکتا ہے، اچھی چیز کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی خریدنے میں دھوکہ کھا سکتا ہے، دینے والا دھوکہ دے سکتا ہے، چیز کی شناخت اور اس کی پہچان صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلام کا طریقہ تجارت کا کیا ہے اور وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز، یعنی اشراق کے بعد۔ کس کے بعد؟ اشراق کے بعد سے لے کر کے عصر کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد فوراً ختم کر دیا جاتا تھا، تاکہ اجالے میں، روشنی میں خریدنے والا ہر ایک آدمی چیزوں کی پہچان اچھی طریقے سے کر لے، بیچنے والا بھی صحیح طریقے سے دے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اب یہ تو تجارتی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رات کی چمک دمک اور بناوٹی روشنیوں میں ایک خراب چیز بھی اچھی دیکھنے میں لگتی ہے۔ لہٰذا یہ دھوکے کی آج تجارتیں زیادہ ہونے لگی اور تجارت لوگ کرتے ہیں، اور یہ سسٹم اور نظام بنا لیے جو سراسر اسلام کا خلاف ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب تم تجارت کے لیے نکلو، روزی رزق کی تلاش کے لیے نکلو، تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اللہ غیب سے تیرے لیے روزی مقرر فرمائے۔ اور وہ کون سی نماز؟ اشراق کی نماز۔ اس لیے اسلامی طریقہ تجارت کا یہ ہے کہ ہمیشہ دین کی روشنی میں تجارت، اجالے میں ہو، کسی کو ذرہ برابر بھی دھوکہ نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ ظہر کی نماز کے بعد فوراً دکان اپنی بند کر دی اور بند کر کے جانے لگے، تو آزو بازو کے جو ساتھی لوگ تھے اور تاجر لوگ تھے کہنے لگے کیا ہو گیا، آپ پہلے ہی آج بند کر رہے ہیں، ابھی تو بند کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے کہ بادل اندھیرا ہو گیا ہے، بادل اندھیرا ہو گیا ہے۔ اب کوئی اگر میری دکان پر کوئی کپڑا خریدنے کے لیے آیا تو اس اندھیرے کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کو پہچاننے میں پریشانی ہوگی۔ ہم اتنا بھی کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کوئی تجارت ہو اور اس کو دھوکہ ہو جائے، اس لیے ایک دن نہیں بیچیں گے کیا ہوگا، ایک دن تجارت نہیں کریں گے کیا ہوگا۔
آج تو ہم لوگ تو اتنا حریص اور لالچ لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، امام صاحب بالکل آخری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، تب بھی آج کا مسلمان دکان کھول کر کے کسی کا انتظار میں رہتا ہے کہ شاید 2 پیسے کی میری تجارت ہو جائے، جبکہ وہ وقت سراسر حرام وقت ہے۔ قرآن کی روشنی میں اس وقت میں تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کا حکم اور فتویٰ ہے، وذروا البیع، چھوڑ دو مت تجارت کرو۔ تو تجارتی ٹائم ٹیبل اور اصول یہی ہے کہ دین کے اجالے میں ہو، کیا ہو؟ دین کے اجالے میں ہو، ہر ایک آدمی اس کی شناخت پوری کر سکے، اس کی حقیقت کو پوری سمجھ سکے۔ لہٰذا عصر کا جو وقت ہوتا تھا، یہی دکان بند کرنے کا، تجارت بند کرنے کا، لین دین کا ذرا مصروفیات کے وقت ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے خاص کر اسی لیے فرمایا عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی تجارتی مصروفیات کی بنیاد پر دکان بند کرنا، آنا جانا، لینے دینے کے یہ وقت ہوتے ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ تم عصر کی نماز کو چھوڑ دو۔ اس لیے فرمایا ساری نماز کی حفاظت تو ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، وقت پر پڑھو، ٹائم پر پڑھو، لیکن عصر کی نماز خاص کر تاکہ تمہیں تجارت تجھے کہیں نماز سے غافل نہ کر دے، اس وقت کی مصروفیات تجھے کہیں نماز سے غافل نہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو عصر کی نماز کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی برکتیں بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے ظہر کی نماز پڑھ لی گویا کہ اپنے اسے جہنم کو ہٹا لیا اور اللہ اسے جہنم سے بچا لیا، اور جس نے عصر کی نماز ادا کی اس نے اپنے آل اولاد اور مال میں برکتیں اللہ سے حاصل کر لیا۔ یعنی یہ ڈر ہے نا کہ اس وقت میں جلدی اگر دکان بند کر دیں گے، تجارت روک دیں گے، فلاں ہوگا تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، تجارت کم ہو جائیں گے، تو اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارت دیے، جو عصر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اولاد کی برکت کے مطلب یہ نہیں آپ کہیں گے کہ مال میں برکت اللہ دے دے لیکن اولاد میں برکت نہ دے۔ برکت یہ مطلب نہیں کہ 3 4 5 10 15 20 اولاد ہو جائیں، برکت یہ مطلب ہے نیک صالح اولاد ہو، جو ہے تیرے پاس وہ نیک صالح ہو، وہ اچھا ہو، بااخلاق ہو، فرما بردار ہو۔ تو آل اولاد برکتیں عصر کی نماز۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا عصر جو ہے وہ نام نہیں لیا بلکہ وسطی، بیچ کی نماز۔ کون سی نماز؟ بیچ کی نماز، وسط، بیچ۔ تو 2 نماز پہلے گزری، کون؟ ایک فجر اور ظہر۔ عصر کے بعد 2 نماز گزرتی ہے، مغرب اور عشاء۔ تو اس کا نام کیا ہوا؟ عصر کا نام وسطی، یعنی بیچ والی نماز۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ دوسری جگہ 12ویں جز میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کی ایک ٹائم ٹیبل بتاتے ہوئے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دین کے دونوں کناروں میں نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دین کے دونوں کناروں میں۔ تو یہ 2 کنارے کون ہیں؟ ایک فجر اور ایک مغرب۔ تو 2 نماز ہو گیا نا، اس کو طرفین کہتے ہیں، دین کے کنارے میں، مغرب اور فجر۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کی اندھیریوں میں نماز پڑھو۔ وہ کون سی نماز ہو گئی؟ عشاء۔ یہ نماز عشاء ہوا ہے۔ اب رہ گئی ظہر کی نماز۔ کتنی نماز ہو گئی؟ 3 ہو گئی نہیں، مغرب، فجر اور زلفا من اللیل، اس سے عشاء کی مراد۔ اب ظہر، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز تم پڑھو جب سورج کیا ہو جائے؟ ڈھل جائے۔ تو یہ کون سی نماز ہوئی ہے؟ ظہر۔ دیکھیے وقت اللہ نے بتایا سب، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل،
کتنی نماز ہو گئی؟ 4 ہو گئی نہیں؟ 5ویں نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بیچ کی نماز۔ تو یہ 5 نمازوں کے اللہ نے اس طرح اشارتاً بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے بتا دیا، ہمیں دنیا کی گھڑیوں کے ٹائم ٹیبل سے نماز کی وہ کیفیت نہیں بتایا۔ کیوں؟ یہ انسان آگے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سورج تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، رات تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، دین تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے یہ ٹائم فکس کر دیا، اب اس کی ٹائم کے رکھ کر کے، وقت کو دیکھ کر کے تم نماز پڑھو۔ اگر تیرے ہاتھ میں گھڑیاں نہیں ہے، تیرے پاس میں ٹائم ٹیبل معلوم کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، تو سورج کو دیکھو، سورج کب ڈھل گیا، رات کو دیکھو کب اندھیری ہو گئی ہے، یہ سب غروب کب ہو رہا ہے، طلوع کب ہو رہا ہے، یہ سب سارا نظام کس سے اللہ نے فٹ کیا؟ سورج سے۔ کس سے فٹ کیا؟ سورج۔ اسی لیے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یعنی چاند اور سورج یہ سب تمہارے حساب و کتاب ٹائم ٹیبل کے لیے میں نے بنایا، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نمازوں میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، سب نماز سب نماز اہم ہے، لیکن اس وقت جس وقت انسان مصروف ہوتا ہے، اس وقت کے خیال رکھتے ہوئے اللہ نے اس پر بڑی تاکید فرما دی کہ عصر کی نماز حفاظت کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، دوسرا جملہ تو اور پیارا ہے، وقوموا، اور اللہ کے سامنے بڑی عاجزی سے کھڑے ہو، یعنی نماز تم جب پڑھو تو بڑی عاجزی کے ساتھ پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ تجارت کے ہی معاملے کی وجہ سے، دکان تجارت اور دنیا کی کسی مصروفیات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے تم نماز جلدی جلدی کر کے ختم کر دو یا اس کو ٹھیک سے ادا نہ کرو، بلکہ تم عاجزی انکساری کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تکبر سے سینہ خالی ہو، نیتیں خالی ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طرح جھکاؤ، اس طرح عاجزی بن کر کے آؤ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ذرہ برابر بھی کوئی اونچ نیچ کی کیفیت نہ ہو۔ اس لیے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مسجد کے دروازے پر آتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ یہاں آتے ہیں تو اپنے آپ کیوں رونے لگتے ہیں؟ ہم لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ کیفیت ہم پر نہیں طاری ہوتی ہے اور آپ روتے ہیں۔ یہ داماد رسول ہیں، خلیفہ رسول ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی اور خلیفہ ہیں، لیکن مسجد کے سامنے آ کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے رو جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے تو کہتے تھے کہ اصل میں ڈر جاتا ہوں میں یہاں آ کر کے، یہ دربار الہی ہے، اللہ کا دربار ہے، یہاں جو میں آ رہا ہوں اور نماز پڑھوں گا، سجدہ کروں گا، اللہ کی شان کے مطابق کر نہیں سکوں گا، اور کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اللہ کے گھر میں۔ اس ڈر سے ہمارے اندر وہ کیفیت آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ نماز کیا کیجئے؟ عاجزی سے پڑھیے، ادب سے پڑھیے، اس کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے سے پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے۔ نماز ہمیشہ سنت کی رعایتوں کے ساتھ پڑھیے، ٹائم کے وقت کے ساتھ پڑھیے، اور یہ سمجھیے کہ اللہ، اور یہ کہیے اللہ سے، اللہ جس طرح تیری شان ہے اس طرح ہم عبادت نہیں کر پائے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اچھے کپڑوں میں نماز ادا کیجئے، عاجزی کے ساتھ آئیے، یہاں کو غیر غلط نیتوں کو لے کر کے مت آئیے، بلکہ اللہ کے گھر میں بہت ہی سکون اور عاجزی اور اپنے اندر میں ایک ڈر، خشیت، محبت، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہاں پر اونچ نیچ کی کیفیت کو مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں آ کر کے کسی کو حقیر، ذلیل اور بڑا چھوٹا میں فرق مت کیجیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ نماز ادا کرنے کا گویا کہ ایک خوبصورت بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اس کا خاص خیال رکھنا۔ دنیا کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری حالات کیسی ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھنا ہم تجھے دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قربت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ لہذا نماز مکمل اللہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، فرشتے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ ہاتھ باندھ لیا، میرا بندہ آنکھیں نیچی کر لیا، میرے بندہ زبان کو دوسروں سے ختم روک کر کے میری حمد و ثنا اور تعریف میں لگا دیا، ساری چیزیں ہیں لیکن کسی سے بات نہیں کر رہا، دیکھ
یہاں تک کہ وہ جب نماز کے کچھ حصے تک پہنچتا ہے نمازی، اللہ فرماتا ہے دیکھو کتنا سکون سے میرا بندہ کھڑا ہے، لہذا اے فرشتو اس کو معاف کر دو، اس کے گناہ کو ختم کر دو۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے نماز چاہے آپ چھوٹی پڑھیے، چھوٹی کے مطلب کم وقت میں پڑھیے، لیکن اطمینان و سکون سے اللہ ہی کے لیے پڑھیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ ایک مسئلہ اللہ اسی میں بتلائے کہ اگر تم کو کسی دشمن سے ڈر ہے، نماز کی اہمیت، تو تم کھڑے کھڑے بھی کہیں پڑھ لو، چپ چاپ کھڑے کھڑے پڑھ لو، آنکھوں سے اشارے کر لو، ذرا سر چہرہ کو جھکا لو، قبلہ نہ ملے تب بھی نہ ملے، فرجالن، لیکن نماز مت چھوڑو۔ یا اللہ کتنی سہولت اس عبادت میں دی اللہ نے، اسی لیے دی ہے کہ اسی سے تمہاری آخرت کی کامیابی ہے، اسی سے تمہارے لیے قبر کی کامیابی ہے، اسی میں تیرے لیے میری قربت اور میری رحمت چھپی ہوئی ہے اس میں، اسی لیے ہر حال میں بہانہ مت کرنا، دیکھو سہولت دے رہا ہوں۔ اگر دشمن کا خوف ہے یا کہیں اور کسی مسائل میں، جیسے آج کے حالات میں ہے کہ آدمی سفر میں نماز آج کے دور میں پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا، لوگ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں نمازیوں کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، کہیں ہاتھ بھی نہیں باندھو، چلے گا تھوڑی دیر کے لیے، اشارے سے کر لو، فریچالن، کھڑے کھڑے پڑھو، ہاں چلتے چلتے نہیں پڑھو، یہ بے ادبی کی علامت، کھڑے ہو جاؤ 2 منٹ 4 منٹ نماز ادا کر لو، تاکہ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے دل میں ہمیشہ کیا ہو، نماز رہے، غافل مت رہو، اس سے غافل نہ رہو۔ فرجالن او رکبانن، اور اگر سواری پر ہو تو سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، سواری کے رخ جدھر جائے چانے دو، کوئی اس میں قبلہ کا کوئی متعین اور تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کار پہ بیٹھے ہیں جانے دیجیے، جانور کی سواری ہے جانے دیجیے، ہوائی جہاز پر بیٹھے کیا رخ ہے کہاں ہے رہنے دیجیے، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے۔ ہاں رکوع اور سجدے میں صرف اتنا فرق کیجیے کہ ذرا رکوع میں سے زیادہ سجدے کے لیے اپنا چہرہ ذرا جھکا دیجیے، سر جھکا دیجیے، بس یہی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس سے پتہ چلا اللہ خود ہم سب کو اس نماز کے سلسلے میں سہولتیں دی ہے، اس لیے تاکہ تم اس سے غافل مت رہو۔ اب تو کھاتے پیتے خوشیوں میں پورا گھر گھرانہ، بلکہ 90% مسلمان بے نمازی کی حالت میں زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پر کوئی رحم نہیں کر رہا ہے۔ اتنی سہولت کے بعد اگر ایک آدمی نماز کو چھوڑ دے تو اس سے بڑا اور کوئی ظالم گنہگار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو ایک آدمی کہا تھا نا کہ ہم نماز عبادت کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم بالکل خوش ہیں دنیا میں، ہمارے پاس مال، طاقت، عزت، شہرت، ساری چیزیں ہیں، اگر عبادت کے چھوڑ دینے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اگر کوئی اللہ کی پکڑ اور عذاب تو ہم پر آنا چاہیے تھا نہیں موسیٰ، لیکن نہیں آ رہا ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کو بہت بڑا عذاب دے دیا ہوں، اور اس بڑے عذاب میں یہ آدمی مبتلا ہے، اس کا احساس نہیں اس کو۔ کبھی کبھی ہمارے جسم میں بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، آدمی کو احساس نہیں ہوتا، جب وہ مکمل گھیر لیتی ہے بیماری تب آدمی دھڑام سے گر پڑتا ہے۔ اسی طرح عذاب کی بھی کیفیت ہے، اے موسیٰ ہم اس کو بہت بڑا عذاب دے دیے، جو میرے پاس سب سے، میرے نزدیک سب سے بڑا عذاب ہے، وہ عذاب میں اس کو دے دیا ہوں، اس کا احساس اس کو نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں وہ عذاب کون سا ہے؟ اللہ کہا کہ میں اس کی زندگی سے سجدے کی توفیق چھین لیا ہوں، یہ کبھی بھی اب نماز نہیں پڑھے گا، جو نماز آپ کے لیے میں نے ضروری قرار دیا اور آپ کی امت کے لیے، یہ اب کبھی بھی سجدہ میرا نہیں کرے گا، اس لیے کہ سجدہ جو نہیں کرتا گویا کہ عذاب میں مبتلا ہے۔ کیسے؟ شیطان تو سجدے ہی کا انکار کر کے جہنمی بنانا ہے، لہذا نماز کا چھوڑنا گویا کہ ایک عذاب میں مبتلا ہے آدمی، نماز کا ترک کر دینا گویا کہ وہ عذاب کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی فکر کیجئے، اپنے گھروں کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، اپنے ماں بہنوں کی فکر کیجئے، دنیا کی فکر چھوڑ دیجئے، ابھی اپنے گھر کی فکر کیجئے۔ ہمارا گھر ہی ٹھیک نہیں تو دنیا کہاں سے ٹھیک کریں گے ہم؟ ہماری بیوی بچے ہی بے نمازی ہیں تو دوسرے کو نمازی کہاں بنائیں گے؟ اس لیے ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنے عام ہو جائیں اور یہ فتنہ ہے نماز کا چھوڑنا،
90% مسلمان مرد عورت جوان بے نمازی ہیں، یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات جب آ جائیں تو تم اپنی فکر کرنا، اپنی اولاد کی فکر کرنا۔ ہر آدمی اگر یہ فکر کر لے ہمارے گھر میں نمازی ہو، ہمارے بیوی بچے ہو، سب ہو، تو انشاءاللہ نمازی کی تعداد بڑھ جائے گی، ہر ایک آدمی نمازی ہوگا۔ اس لیے سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے میرے بھائیو بزرگوں، اگر آپ کا بیٹا بے نمازی، آپ کی بیوی بے نمازی، آپ کا باپ بے نمازی، آپ کی بہویں بے نمازی، تو آپ کے گھر میں عذاب چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سجدے کے چھوڑ دینا، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ اسی لیے فرجالاً او رکباناً، اگر تجھے خوف ہے کسی دشمن سے، خوف ہے کسی اور حالات سے، تو تم کھڑے کھڑے پڑھ لینا، چلتے چلتے سواری پر پڑھ لینا بیٹھ کر کے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم مطمئن ہو جا، سکون مل جا، اپنا گھر پہنچ جا، یا بالکل سکون ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کسی طرح سے، پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح ہم تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیے ہیں، جس طرح تم کو تعلیم دیے ہیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اب اسی طریقے سے پڑھو۔ کیا مطلب؟ سفر میں اگر جلدی جلدی کوئی نماز پڑھا تو اب وہ نہیں ہے کہ گھر میں آ کر کے بھی جلدی ٹھوک بجا کر دے۔ اب یہاں اطمینان ہو، بھائی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، سکون کے ساتھ پڑھیے۔ سفر میں تو گنجائش ہے، دشمن کے مقابلے میں گنجائش ہے، خوف کے حالات میں گنجائشیں ہیں، لیکن جب اطمینان ہو جائے تو اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ کے سامنے بڑی عاجزی اور سنت کے مطابق نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے نماز کی بڑی اہمیت بتا دی۔ تمہاری خوشیاں شادی کا ہو، نکاح کا ہو، یا تیرا غم طلاق ٹوٹنے میں، یا معاشرتی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ میں، تجارتی کاروبار کی مصروفیات اور مشغولیات میں، پڑھنے لکھنے پڑھانے میں، یا خاندانی رشتوں کی خوشیاں کوئی جشن میں، یہ سب تمہاری اپنی جگہ ہیں، لیکن ان حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، اور ان میں سے خاص کر عصر کی نماز نہیں چھوڑنا۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی کہ عصر کے لیے اس لیے بتلایا گیا کہ یہ وقت مصروفیات کی، اور اسلامی تجارتی طریقہ یہ ہے کہ روشنی میں تجارت ہو۔ کس میں ہو؟ روشنی میں۔ آپ کہیں گے کہ حضرت دکان والے تو اتنی تیز روشنی، اتنی شاندار، یہ روشنی کے مطلب نہیں ہے۔ اس روشنی سے تو دھوکہ آدمی ہو جاتا ہے۔ آج کل دکانوں میں ایسی لائٹیں ہوتی ہے کہ کالا گورا نظر آتا ہے، اس کے اندر میں حسن اور کیفیت آتی ہے۔ آپ ایک کپڑا خرید کر کے لے جائیے دکان سے، ایک چیز لے جائیے وہاں سے، اور اپنے گھر کے لائٹ میں جب اس کو دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق آئے گا۔ سوچنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، وہاں تو ٹھیک تھا، میرے گھر میں آتے آتے کیا اس کو جادو لگ گئی کیا؟ اس پر کوئی کالا جادو کر دیا کیا؟ اس کی خوبصورتی چلی گئی کیا؟ یہ وہیں سے خراب ہے، صرف روشنی سے دھوکے میں ہم آ گئے۔ اس لیے تجارت میں کسی کو دھوکہ نہیں، جو چیز جیسی ہو اسی حقیقت بتا کر کے تجارت کرنی چاہیے۔ عبادت میں سستی نہیں، کاہلی نہیں، اللہ نے بالکل اس کی اجازت نہیں دیا ہے۔ جہاں جیسا ماحول ہو عبادت کر لینا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور مسئلہ خاندانی تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کی عدت کتنی ہے، اس کی عدت بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اگر اس کے لیے کوئی وصیت کچھ کر دے تو اس کو کیا دینا لینا، وہ مسئلے کو یہاں بتلایا۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یعنی اس کی جو عدت ہے وہ عدت گزار، ایک وفات کی عدت ہوتی ہے اور ایک 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، یہ سب ملا کر کے 4 مہینے کی عدت اس کی کم سے کم ہوتی ہے۔ وہ عدت گزارنے کے لیے اسی شوہر کے گھر میں وہ رہے، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ نکالنا ظلم ہے کہ اب تمہارا شوہر مر گیا تم چلے جاؤ کہیں، نہیں، عدت تک کے نان و نفقہ خرچ برچ دے کر کے ان کو وہاں ہی رکھنا۔ اس کے بعد میں فی حکم یہ ہے کہ اگر وہ عورت یہیں رہنا چاہے اور اس کے لیے وہ حکم ساری سہولیات ہے، اور دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے، زندگی گزارنا چاہتی گزار لے، اور اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تب اس کے لیے اختیار ہے کہ خود نکل جائے۔
اس مسئلے کو اللہ نے بتلایا یہاں پر میں، اور یہ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح ہم سارے مسائل کو خوب واضح طور پر بیان کر دیا ہو تاکہ تم سمجھو۔ کیا کرو؟ سمجھو۔ کل ہو کر کے نہیں کہنا کہ طلاق کا مسئلہ معلوم نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، نماز کے مسائل معلوم نہیں، نماز کی اہمیت بتانے والا کوئی نہیں، اس لیے ہم نہیں ایسا کیے، نہیں، سب مسئلے عبادت کے بھی، ایمان کے بھی، معاملات کے بھی، معاشرتی زندگی کے بھی سارے مسائل ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے، اور بتانے والے اللہ کے بندے آج بھی بتا رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، بتانے والوں میں کوئی کمی نہیں، اپنی اپنی صلاحیتوں سے علماء کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی صلاحیتوں سے علماء کرام مسئلے بتا رہے ہیں، لہذا یہ عذر نہیں کیا جا سکتا ہے ہم کو یہ نماز اور یہ فلاں فلاں مسائل معلوم نہیں اس لیے عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائے بہت واضح طور پر میں، آخری آیت، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو لوگ اپنی بستیوں سے نکل گئے تھے؟ کس وجہ سے؟ موت کی ڈر سے نکل گئے تھے۔ کس سے؟ موت کی ڈر سے۔ وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کی ڈر سے نکل گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا وَأَحْيَاهُمْ، اللہ نے فرمایا سب مر جاؤ، سب پر موت، سب مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ یہ فضل ہے اللہ جس پر انسانوں لوگوں پر کرے، اکثر لوگ نہیں جانتے اور شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا ہے واقعہ؟ ایک بستی میں طاعون بیماری آئی، تو وہ لوگ ڈر گئے کہ یہاں رہیں گے تو کیا ہو گیا، موت ہو جائے گی ہماری بھی، تو تقریباً ہزاروں لوگ کیا ہوئے اس بستی سے موت کی ڈر سے کہ ہم لوگ اس بستی کو چھوڑ دو اور کہیں سرسبز شادابی جگہ پر چلو، جنگل میں چلو، اور بہت ہی خوبصورت خوشنما علاقے میں چلو، وہاں جا کر کے ہم لوگ رہیں گے تاکہ وہاں موت نہیں ہم کو آ پہنچے گی، ورنہ اس بستی میں رہو گے اپنی بستی میں تو مرنا طے ہے، سب لوگ مرنے والا۔ نکل گئے وہ لوگ، اور دو پہاڑ، اس کے ہریالی اور اس کے ارد گرد جو خوبصورت حالات تھے، سرسبز شادابی زمین تھی، وہاں جا کر کے لوگ ٹھہر گئے۔ اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کو بھیجا اور دو کناروں میں کھڑا کر کے ایک آواز دلوایا، اس آواز کی کڑک کو سن کر کے سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے سب۔ صدیوں کے بعد ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، ان کا واقعہ آگے بھی آ رہا ہے۔ وہ جب گزرے تو دیکھے کہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، ساری چیزیں ادھر سے ادھر ہیں، بہت ان کو افسوس ہوا، ان کے بارے میں معلومات کی، یہ کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا موت کے ڈر سے، کتنے بھی تدبیر کر لیجئے موت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ روزانہ صبح کو ڈاکٹر بلا لیجئے اور سر سے لے کر کے پاؤں تک، اندر سے باہر تک روزانہ چیک اپ کرا لیجئے، موت جب آئے گی تو آ جائے گی۔ 50 ڈاکٹروں کو رکھ لیجئے، الگ الگ سسٹم، خون تم جانچ کرو، تھوک تم جانچ کرو، پیشاب تم جانچ کرو، آنکھیں تم دیکھو، ہاتھ تم دیکھو، بلڈ تم دیکھو، فلاں فلاں کیا کیا کروا لیجئے، موت جس وقت ہے اس وقت سارا سسٹم اللہ روک دیتا ہے۔ یہ ایسی برحق چیز ہے، کتنی بھی تدبیر کر لے۔ وہ ایک تدبیر کرتے تھے نا حدیث پاک میں، جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے، کتا، تو ایک صاحب کو بہت ہی خوشی ہوئی، کہا کہ یہ نسخہ ہم اپنائیں گے، اور اپنے ساتھ 2 ہے ہٹھا کٹھا کتا رکھنے لگے، جہاں جائیں وہاں کتا لے کر کے جائے، سفر میں، حضر میں، دعوت میں، رشتہ داری میں، جہاں ہے تو 2 کتے، آج جیسے لوگ چلتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وقت کے بڑے ولی، ایک مرتبہ ان کے پاس چلا گیا دونوں کتا لے کر کے، تو حضرت نے پوچھا بھائی یہ کتا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ حضرت ایک خاص کام اور حکمت کی وجہ سے میں رکھا ہوں، یہ آپ بھی نہیں آپ کو معلوم ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟
کہا کہ حدیث میں ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو میں یہ 2 کتا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس کبھی نہ آئے۔ جب کتا آ رہے گا سامنے، موت والا فرشتہ آئے گا، دیکھ کر کے کیا ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، تو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ دیکھا کیسی تدبیر ہے، کتنی بھی چالاکیاں تدبیریں کر لیجئے، گھر کی بندش کر لیجئے، تعویذوں کو ٹھوک ٹھاک دیجئے، یہاں اور وہاں سے گھوڑے کے نال اور پیر لٹکا دیجئے، کالی ڈوریوں میں پتھر مرمر سب کچھ لگا دیجئے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ ہے۔ شرک مت کیجیے۔ حضرت بہت مسکرائے، کہا کہ واہ یار تو بہت چالاک ہے، یہ 2 کتے رکھ کر کے موت سے بچنا چاہتا ہے۔ کہا کہ تجھے شاید دوسری حدیث اور دوسرا پتہ نہیں ہے، تم کو کتے بھی مرتے ہیں، کیا ہے، اس کی بھی روح نکالنے والا ایک فرشتہ ہے، تو جو کتے کی روح نکالے گا وہ تیری روح نکالے گا، اس لیے تو دونوں ہی دوست ہے۔ کہا کہ تو اتنے دن تو میں غلطی پر پڑا ہوا ہوں، جب یہ حال ہے تو لگ رہا ہے کہ موت سے کبھی بھی کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی بیچارے لوگ بیماری کے ڈر سے کیا ہوئے، چلے گئے کہ اب یہاں ہوا بڑی اچھی ہے، سب کچھ ہے، سارا سسٹم ہے، اب یہاں مریں گے نہیں۔ اللہ نے سب کو سلا دیا۔ صدیوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھیں ہڈیاں بکھری اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں، پتہ چلا اس لیے ہے اور ایسا ہوا تھا۔ ایک پیغمبر ہے، انہوں نے دعا کی، اللہ کیا اچھا ہوتا ہے ان سب کو تو پھر دوبارہ زندہ کر دیتا۔ تو اللہ نے ان کی دعا سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم پکار لگاؤ اور یہ کہو کہ اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں پر میں سب کے گوشت لگ جائے اور انسان تیار ہو جائیں۔ اے حزقیل میں کر دیتا ہوں۔ قرآن الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف نظر الموت فقال لهم اللہ موتوا، ایک جملے میں اللہ نے سب کو مار دیا، ثم احیاہم، اور پھر ایک جملے میں سب کو زندہ کر دیا، جبکہ صدیاں گزر گئی تھی ہڈیوں پہ، سب پر گوشت لگ گئے ہڈیوں پہ اور سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور زندہ ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سب کو دیکھ کر کے خوش ہو گئے، اور ساری وہ تفصیلات پھر آگے آ رہی، اس کی تفصیلات تیسرے جز میں۔ ثم احیاہم ان اللہ، بتلانا یہ ہے اس آیت کریمہ کو، اور یہاں پر یہ واقعے کو اس لیے اللہ نے ذکر کیا، نماز عبادت نہیں کرو یا کرو، شادی بیاہ طلاق خلا نکاح سب اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، نافرمانی اپنی جگہ، موت برحق ہے، تم کو ماروں گا اور زندہ کر دوں گا۔ یہ بتانا، اس لیے آدمی اگر سدھرے گا تو موت ہی کی ڈر سے سدھر سکتا ہے کہ ہم کو مرنا اور مرنے کے حال میں اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہے۔ یہ مثال لائے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم برسوں کے بعد میں بکھری ہوئی ہڈیوں پر پھر انسان کو زندہ کر دیا، اسی طرح تیری قبروں سے بھی اٹھا کر کے تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے لوگوں پر، یعنی دوبارہ زندہ کر دیا، ایک زندگی دی اللہ نے، پھر نیکی کرنے کا اللہ نے ایک موقع دیا، یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے۔ اور ایک پیغمبر کی دعا اللہ نے سن لی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے، وہ سوچتے کہ بس یہ قصہ ہے، ایک کہانی ہے، نہیں یہ کہانی نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، اس کی ایک حقیقت ہے، اور یہ کوئی قصہ کہانی وہ بادشاہوں کی اور قصہ گوئیوں کی نہیں ہے کہ لوگ دل بہلانے کے لیے، رات گزارنے کے لیے، اللہ نے عبرت کے لیے بتلایا کہ دیکھ جس طرح سے بکھری ہوئی ہڈیوں کو زندہ کر دیا ایک نبی کی دعا پر، اسی طرح سے ہم تم کو پھر دوبارہ قبر سے اٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ اس لیے چاہے تم نیک بنو یا نہ نیک بنو، یا تم دنیا کو ترجیح دے کر کے آخرت کو بھول جاؤ، مرنا طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بیماری کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے، نہیں بھاگنا چاہیے۔ جس کی موت ہوگی اللہ موت دے دے گا، جس کو بچانا ہو بچائے گا۔ وہ دیکھ لیا نا کیسے کیسے لوگ بچ گئے، کیسے کیسے لوگ چلے گئے، سب اللہ کا نظام ہے۔ موت اللہ، دو چیز اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، روزی اور موت اپنے ہاتھ میں اللہ نے رکھا، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔
موت سے بچنے کے اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اسباب مطلب آدمی بیمار ہو گیا دوا کرے گا، یہ دوائیاں، یہ علاج، یہ موت کے ایک حصے میں اسباب کے تحت میں ہے کہ آدمی اس سے بچنا اور اس سے ذرا سا کچھ اس کا سہارا بننا۔ اسی طرح سے روزی کے لیے دکان کھولنا، تجارت کرنا، یہ سب ایک سہارا ہے، لیکن روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے دو چیزیں اللہ اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اگر موت بھی کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا اور روزی بھی کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو آج سارے غریب مر جاتے، اور موت میں بھی سارے غریب ہی مر جاتے، سارے غریب ہی مر جاتے۔ اس لیے موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کا لقب سیف اللہ، 100 سے زیادہ جنگ لڑے۔ وہ کتنے؟ 100 سے زیادہ، نبی کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کے آخری دور تک کے وہ اپنے لڑتے رہے جنگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے پہنچے، بستر پر تڑپ رہے تھے، کہا اور رو رہے تھے، کہا کہ کیا خالد تو بہادر آدمی، کیا موت سے تم ڈر ہو کر کے رو رہے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین اس لیے نہیں رو رہا ہوں اس لیے شہادت کی تمنا تھی، کہیں شہادت نہیں مل پائی، جبکہ اتنی جنگیں میں نے لڑی ہے۔ تلوار کے سائے میں چلا جاتا تھا پھر بھی بچ جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اس لیے تیری شہادت نہیں ہوئی کہ آقا نے تیرا لقب سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار۔ دنیا کی کوئی تلوار اللہ کی تلوار کو کاٹ نہیں سکتی ہے، اس لیے تو بچ گیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی بزرگوں، کتنی بھی تدبیر وہ اپنی جگہ، لیکن موت اللہ کے ہاتھ میں، روزی اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے بیماریوں سے نفرت کر کے بھاگنا، چھو چھا کے عقیدہ رکھنا، یہ ساری چیزیں دنیاوی بناوٹی ہے، حقیقت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیے۔ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی فکر کیجیے، اپنے گھروں میں نماز کی فکر کیجیے، نماز کی فکر کیجیے، ورنہ نماز سے غافل ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی